والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں، اہل اسلام، صاحبان عزت، بڑی محبت سے ہمارے دوستوں نے آج کا وقت حکم کیا۔ اللہ حضور کے توسل سے محمد امانت صاحب اور ہمارے بڑے پیارے بھائی غوری صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ اپنے شیڈول میں سے 7:30 سے 9 بجے کا ٹائم میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق 7:30 حاضر ہو گیا تھا۔ آج کی رات بڑی خوبصورت رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کی حزن والی کیفیت کو برداشت نہ کیا، کیونکہ نبی مہربان آج کی رات سے پہلے حالت حزن میں تھے۔ یہ چلانا ہے جی، پھر یہ بھی چلے گا؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہتر۔ نبی کریم، نبی رحمت، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ غم والی کیفیت تھی۔ غم کیوں تھا؟ معراج سے پہلے سب سے پہلے حضور کی پیاری زوجہ، حضور کی محبوبہ بیوی، ام المؤمنین، سارے مومنوں کی ماں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا وصال ہوا۔ ساتھ ہی حضور کا بڑا پیارا چاچا، جو ہر مصیبت کے وقت آپ کو سپورٹ کرتا تھا، کافروں کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح تھے۔ ہاں، اس کی ایکو اگر بند کر دیں ذرا۔
ایکو اگر ہے تو وہ بند کر دیں۔ بڑا پیار کرنے والا چاچا ابی طالب، ان کا وصال ہوا، تو یہ دو غم تھے، اور اسی لیے جس سال یہ دو وصال ہوئے ہیں اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، غم والا سال۔ ایکو بالکل زیرو کر دیں جی، دونوں طرف سے ایکو زیرو کر دیں، غم والا سال۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب محبوب پہ غم آ جائے تو محب پر محبوب کو سیر کرایا کرتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ کا کوئی بڑا پیارا یار ہو نا، بڑا ہی پیارا یار ہو، بڑا ہی پیارا محبوب ہو، اگر اس پہ کوئی غم آ جائے تو پھر آپ اسے کہیں گے کہ یار آؤ باہر چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سیر کرتے ہیں۔ باہر نکلنے سے آپ کا غم زائل ہو جائے گا۔ اب نبی پہ غم آیا، حضور کے چاچے کا وصال اور حضور کی محبوبہ بیوی کا وصال۔ نبی رحمت غم زدہ رہتے تھے، حضور کا غم اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لوگوں کے محبوبوں پہ غم آ جائے، لوگ دنیا کی سیر کراتے ہیں، میرے محبوب پہ غم آ گیا ہے، آئیے ہم آپ کو لامکاں کی سیر کراتے ہیں۔ دس از دا پری فیس آف معراج، یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ اصل میں یار کے غم کو زائل کرنا مقصود تھا، حضور کو بہلانا مقصود تھا کہ آئیے ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور 7ویں آسمان پہ گئے، پھر سدرہ، پھر جنت۔ تو پھر جنت میں گئے، صرف گئے نہیں، واپس بھی آئے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ جتنے جنت میں جائیں گے صرف جائیں گے، آئیں گے نہیں۔ یہ جیتے رہیں، یہ وہ ہیں جو جنت میں گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فلسفہ ہے معراج کا، میں جو عرض کر رہا ہوں۔ ویسے بھی معراج عروج سے ہے، عروج انلمیٹڈ بلندی کو معراج کہتے ہیں۔ ایسی بلندی جو عقل میں نہ آئے، جو ناپ تول میں نہ آئے، جو نہ کیلی ہو نہ موزونی ہو، جو عقل سے ورا ہو، اس ما ورا بلندی کا نام معراج ہے۔ جو عقل میں آ جائے وہ معراج نہیں ہوتا، جو عقل میں آ جائے، بھئی تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں، جو عقل میں آ جائے۔ یہ حضور کو اللہ نے 2 معجزے دیے ہیں، ہمارے نبی کو اللہ نے بڑے معجزے 2 دیے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا معراج۔ نہ اس کا توڑ ہے اور نہ ہی معراج کا توڑ ہے۔ لوگ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، لیکن آج تک کسی نے پہلے آسمان کو بھی نہیں چھوا۔ لوگ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، انبیاء پہلے بھی جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ولی سلیمان الریحا، حضرت سلیمان ہوا میں اڑا کرتے تھے، لیکن صرف اڑتے تھے۔ جو پہلا آسمان پار کر جائے، دوسرا بھی پار کر جائے، تیسرا بھی پار کر جائے، 7واں بھی پار کر جائے، سدرہ بھی پار کر جائے، وہ صرف تیرا اور میرا نبی ہے۔ باقی کسی نبی کو یہ بلندی ملی نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر قرآن سے معراج پڑھیں، چونکہ وقت کو بھی میں نے سامنے رکھنا ہے، اگر قرآن سے ہم معراج پڑھیں تو میری نظر میں قرآن میں 21 آیات ہیں جن میں واقعی معراج ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ اچھا جی، یہ چھوٹا گروپ ذرا اس طرف آ جائے، اب میرے دوست میرے قریب آ جائیں گے، پیر بادشاہ جی کی طرف آ جائیں، اس طرف کھڑے ہو کے، ذرا کھڑے ہو کے اس طرف، شاباش شاباش، بادشاہ جی اپنے پیچھے بٹھانا ہے۔ بڑے پیارے بچے ہیں، اللہ انہیں عالم بنائے، یہ ہمارے اپنے جامعہ کے لگ رہے ہیں جی، ایسے ہی ہے جی، اللہ انہیں عالم بنائے، اللہ انہیں حافظ بنائے، نصیب نیک فرمائے، اور اللہ انہیں باعمل عالم بنائے جی۔ آئیں جی، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تاکہ میں قرآن حکیم پڑھ سکوں۔ 21 آیات ہیں میرے دوستو جس میں معراج ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، لیکن میری نظر میں معراج کی 21 آیتیں ہیں۔
تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے وقت میں رہتے ہوئے 21 کی 21 ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم قرآن سے واقعہ معراج کو سمجھ سکیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں، شورہ آفاق آیت، معروف آیت واقعہ معراج کی۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آئیے جی اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حضور کے معراج کو شروع کیا لفظ سبحان سے۔ سبحان کا ترجمہ جو ڈکشنری میں کیا گیا ہے لغت میں وہ ہے پاک۔ وہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ لغت میں ہمارے سمجھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ ماہرین لغت لکھتے ہیں کہ لفظ سبحان کا ترجمہ ہماری عقل سے ورا ہے۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ یہ جو سبحان کا ترجمہ پاک کیا گیا ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ سبحان کا ترجمہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ سبحان کا ترجمہ بندوں کو سمجھ آنا بھی نہیں۔ یہ جو لفظ سبحان ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، سبحان کون ہے، یہ اس کے میننگ لوگوں کی عقل سے ورا ہے۔ اب ذرا گھر بیٹھ کے سوچئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ماہرین لغت کہتے ہیں کہ سبحان کا کیا معنی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہاں ہم نے سمجھنے کے لیے پاک کر دیا ہے، ویسے ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میرے دوستو، اگر بندوں کو سبحان کا معنی نہیں سمجھ آیا تو آگے سبحان نے جو کام کیا ہے وہ سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ سبحان کا فعل سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ سبحان نے آگے کام کیا ہے، وہ جو آگے معراج والا سلسلہ ہے وہ سبحان نے کیا ہے۔ حضور نے نہیں کہا کہ میں معراج پہ گیا، اللہ نے فرمایا میں لے کے گیا۔ یہ اسی لیے شروع میں سبحان ہے، شروع میں سبحان ہے۔ ذرا میرے ساتھ بولیں بھائی، شروع میں سبحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان پاک ہے، الذی وہ ذات اسرا سیر کرائی جس نے۔ حضور نے تو کہا نہیں میں نے سیر کی، اللہ فرمایا سیر حضور نے نہیں میں نے کروائی ہے۔ بھائی یار نے نہیں آکھیا میں سیر کیتی ہے، میں پیا کہنا میں یار نو سیر کرائی ہے۔ جنوں کوئی مسئلہ ہے یار ول نہ جائے میرے نال گل کرے۔ بات تو یہ ہے، اصل میں بات تو یہ ہے۔ جیتے رہے جیتے رہے سلامت رہے۔ آئیے جی بس تھوڑا وقت میں رہنا ہے میں نے۔ سبحان پاک ہے وہ، الذی جس نے اسرا سیر کرائی۔ اچھا بھئی اسرا جو ہے نا، اسرا یہ بالعموم اسے ہم لغت سے دیکھتے ہیں تو اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، اور یہ جو آگے لفظ ہے نا لیلن، یہ جو لام کے اوپر تنوین ہے نا، یہ تنوین اس بات کی دلیل ہے کہ ساری رات سیر نہیں کی، رات کے کچھ حصے میں کی۔ رات کے کنڈی ہلتی رہی، یہ آپ نے جو سنے ہوئے مسئلے یہ ٹھیک ہیں، ان میں شک نہیں ہے۔ پانی چلتا رہا، بستر واہ جی واہ جیتے رہے، آپ نے مجھے آسان کر دیا۔ پانی چلتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے، حضور جب معراج کے لیے نکلے کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر سے۔ ام ہانی کون تھی؟ حضرت مولا علی کی، نبی پاک کے چاچے کی بیٹی ہی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب حضور کو لے کے گئے، حضور ام ہانی کے گھر تھے، یعنی اپنے چاچے دے ویڑے وچ ستے سن۔ بھائی آسان ہو گیا جی، چاچے دے ویڑے وچ ستے سن۔ ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو، میرے نال بولو تاکہ گلاں دی سمجھ آئے۔ یہ جڑا چاچے دا گھر ہوندا ہے، چاچے دے ویڑے وچ اگر بھتیجا ستا ہوئے تے چاچے دا ویڑا او ہوندا ہے جڑا دادے دا ہوندا ہے، تے جڑا دادے دا ویڑا ہوندا ہے او بھتیجے دا پھر اپنا ہی ہے نا۔ نہیں غور کیتا، ٹھہرو بھائی، جڑا چاچے دا گھر ہوئے او دادے دا گھر ہوندا ہے، تے جڑا دادے دا گھر ہوئے او پوتے دا اپنا ہی ہوندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پھر میں کہہ لواں نبی اپنے ویڑے میں ستے سن۔ بھائی نبی اپنے، جیوندے رہو میرا بیٹا، نبی اپنے، مینوں بڑا ہی آسان کر دیو پے، نبی اپنے ویڑے میں ستے سن۔ یہ دا مطلب ہے روایات بتا رہی ہیں کہ حضور اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔
حضور اپنے صحن میں سوئے ہوئے تھے، حضور اپنے ویڑے میں سوئے ہوئے تھے، حضور اپنے ڈیرے پہ سوئے ہوئے تھے۔ اب میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں اللہ تو محبوب کو کہاں سے لے کے گیا؟ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات الذی جس نے اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو لیلاً رات کے خاص حصے میں۔ مولا کہاں سے لے کے گیا؟ فرمایا من المسجد الحرام، اللہ فرماندا ہے میں محبوب نو کعبے وچوں لے کے گیا، میں حضور نو کعبے وچوں لے کے گیا۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے کریم پروردگار تو فرما رہا ہے محبوب کو میں کعبے میں سے لے کے گیا، روایت بتا رہی ہے حضور اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، قرآن بتا رہا ہے میں کعبے سے لے کے گیا، روایت بتا رہی ہے نبی اپنے ڈیرے تے ستے سن، قرآن دستا ہے پیا میں کعبے وچوں لے کے گیا۔ اے مولا کیدی گل ٹھیک ہے؟ اور فرمایا دوویں گلاں ٹھیک نے، اسی تانوں یہی تے دسنا چاہنے ہاں جیڑا یار دا ڈیرا ہے نا وہی تے تہاڈا کعبہ ہے۔ محبوب کا ڈیرا تیرے لیے کعبہ ہے بھائی، محبوب کا ڈیرا تیرے لیے کعبہ ہے۔ مجھے آپ کی زبان سے یہ آواز آنی چاہیے، محبوب کا ڈیرا تہاڈے لیے نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے، ادھر سے آواز ہے، یار کا ڈیرا تمہارے لیے کعبہ ہے۔ یہ مطلب ہے معراج یار دے ڈیرے تو شروع ہوئی ہے، معراج یار دے ڈیرے تو شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلن رات کے خاص حصے میں، اسرا رات کی سیر، کسے؟ عبد ہی وہ جو میرا اپنا بندہ ہے۔ نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، عبد ہی، اور بھائی عبد اور ہے، عبدہ اور ہے بھائی، عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ نہیں اس پہ میں رکوں گا نہیں، اگر اس پہ رک گیا تو اصل موضوع رہ جائے گا، اس پہ باقاعدہ فلسفہ ہے، عبد اور عبدہ، اس پہ باقاعدہ خطاب ہے، کبھی پھر بیٹھا تو اس پہ میں بات کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں لے کے گیا اپنے محبوب کو رات کے خاص حصے میں، کروایا پتہ کیا؟ اسرا سیر۔ اچھا میری طرف دیکھنا، پہلے آسمان پہ گئے آپ چپ کر گئے؟ نہیں مجھے جواب دینا ہے، گئے یا نہیں گئے؟ یہ جواب دینا ہے۔ پھر دوسرے پہ گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آسمانوں کی طرف جائیں تو آکسیجن لیول 0 ہو جاتا ہے، تو پھر سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر سانس نہیں لیا جا سکتا۔ سائنسدان نے کہا، جو اسلامک سائنسدان ہے اس نے کہا قرآن میں مانتا ہوں، میرا قرآن پہ یقین ہے، لیکن یوں آسمانوں پہ جانا ممکن نہیں، یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہا سائنسدان نے، بھائی قرآن ہم مانتے ہیں لیکن یہ روحانی معراج ہے، جسمانی ہاں منامی ہے، منامی کہتے ہیں خواب میں، یہ خواب والا معراج ہے، یہ جسمانی معراج نہیں ہے۔ آئیے میں سورہ بقرہ کی طرف جاتا ہوں، یہ 2 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 31 30 31 32 33 34 اور 35 اور 36 اور 37 تک آیات پڑھنے لگا ہوں، رکیے گا ذرا رکیے گا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ نے جواب دیا یہ لڑے گا، زمین پہ فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے ہیں نا۔ اللہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ چپ کرو، تمہیں فسادی نظر آ رہا ہے، ہمیں میلادی نظر آ رہا ہے۔ چلے میں آگے چلتا ہوں، تھوڑا آگے چلتا ہوں، ملائکہ تم خاموش رہو۔ اچھا بھئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر آدم کو علم دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے انہیں ملائکہ کے سامنے رکھا، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، ملائکہ کے اللہ حضرت آدم نے جب ان کے نام بتائے نا، اب سنیے گا، اللہ فرماتا ہے اے آدم وَقُلْنَا یا آدم، اے آدم
اسکن آپ رہیے، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، جنتا جنت میں، وکلا کھائیے، منہا جنت میں سے، راغدن جہاں سے چاہو، حیثن جتنا چاہو، شئتما تم دونوں کھاؤ، ولا تقرب ھذہ شجرۃ فتکون من الظالمین اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ فاذلہما الشیطان شیطان نے اذلہ کیا تو پھر فاخرجہما دونوں کو جنت میں سے نکالا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، حضرت آدم جنت سے نکلے نہیں نکلے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں نکلے؟ ابھی بھی پچھلے بندے نہیں بول رہے، نہیں نکلے؟ نکلے۔ مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ ہم نے آدم، حوا، شیطان، جنات، شیاطین سب کو جنت سے نکالا۔ نکالا؟ بولو میرے ساتھ، نکلے؟ جنت سے نکلے سدرا پہ آئے، سدرا سے نکلے ساتویں پہ آئے، ساتویں سے نکلے چھٹے پہ آئے، چھٹے سے نکلے پانچویں پہ آئے، پانچویں سے نکلے چوتھے پہ آئے، چوتھے سے نکلے تیجے پہ آئے، تیجے سے نکلے دوجے پہ آئے، دوجے سے نکلے پہلے پہ آئے، پہلے سے نکلے زمین پہ آئے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر آدم جنت سے زمین پہ آئے، آدم کا بال بانکا نہیں ہوتا، محمد زمین سے چلے جائے تو رسول کا باغ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا۔ حق چاہنا۔ اب مجھے بسم اللہ جیتے رہیں، مجھے ایک بات کا جواب دو کہ آدم جنت سے خواب میں آئے تھے زمین پہ؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ آدم جنت میں سے زمین پہ خواب میں آئے تھے بلکہ اپنے وجود کے ساتھ آئے تھے۔ اگر آدم جنت سے زمین پہ آ جائے، آدم کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا تو مرصفا تو آدم کے مرشد ہیں، حضور تو آدم کے مرشد ہیں، تو اگر ان کے آنے سے ان کا بال بانکا نہیں ہوتا تو ان کے جانے سے ان کا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا نہیں، میں سمجھاتا ہوں ٹھہرو۔ اگر اللہ آدم کو جنت سے زمین پہ لائے تو سارے مانتے ہیں، اگر محمد کو زمین سے لے جائے، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی غور ہے؟ اللہ فرماتا ہے سیر کرائی ہم نے۔ بھائی کیا کروائی؟ یہ سیر ہے حضور کی۔ اچھا بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیر، ایک ہوتی ہے عزت۔ بس یہ مسئلہ سنو، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کیونکہ 8:45 ہو گئے جی، 9 بجے سے 5 منٹ پہلے میں نکل جاؤں گا، یہ دیکھتے ہیں آگے ٹائم کتنا نکلتا ہے۔ بھائی ایک ہوتی ہے سیر اور ایک ہوتی ہے ہاں ایک منٹ یار، مجھے نا 2 آیتیں یاد آ رہی ہیں، میں یہ بعد میں پڑھتا ہوں، رکیے گا۔ سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں بھائی۔ بھائی یہ 12 نمبر سورہ ہے۔ حضرت یوسف کو خواب آیا تھا۔ بھائی کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا۔ رک کے سنیے گا، مولا کیا خواب آیا؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ سارے بولو۔ خواب میں۔ سچی مچی ستاروں نے سجدہ کیا؟ نہیں۔ حقیقت میں سجدہ کیا؟ نہیں۔ حقیقت میں چاند نے سجدہ کیا؟ نہیں۔ سجدہ کس نے کیا؟ شاباش بیٹا، بھائیوں نے۔ کتنے بھائیوں نے؟ 11 بھائیوں نے۔ اور چاند کی جگہ پہ باپ ہو، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام خواب دیکھیں، خواب حقیقتاً پورا نہیں ہو رہا، خواب مانوی طور پہ پورا ہوا۔ بھائیوں نے سجدہ کیا، بھائی باپ نے سجدہ کیا، سچی مچی ستاروں اور چاند نے سجدہ؟ مجھے جواب دو بھائی، سچی مچی ستاروں اور چاند نے سجدہ؟ مرید کے کہ غیور سنی جوانوں، آپ نے غور کیا؟ یوسف خواب دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہو رہا ہے۔ رکیے گا ذرا، رکیے گا، میرے سامنے سورہ صافات آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 100+ آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
مجھے ایک بات کا جواب دو، سچی مچی ابراہیم نے بیٹا ذبح کر دیا؟ اسماعیل ذبح ہوئے؟ ذبح کون ہوا؟ دمبا۔ ذبح کون ہوا؟ دمبا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم خواب دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا ہے، سچی مچی پورا نہیں ہوتا، حقیقتاً پورا نہیں ہوتا، بلکہ دمبا آتا ہے۔ خواب یوسف دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا ہے، سچی مچی پورا نہیں ہوتا۔ ابھی معراج پہ نہیں تھے گئے، اللہ امام ترمذی فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ جب کہا نا میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے نبیوں کے خواب حقیقتاً پورے نہیں ہوئے، محبوب آ جائیے آپ کا خواب حقیقتاً پورا کر دیتے ہیں۔ اور ہے جی بات کی طرف بھائی سمجھ آ رہا ہے قرآن؟ حضور نے خواب میں اللہ کو دیکھا، جب خواب میں اللہ کو دیکھا اللہ نے فرمایا میرا محبوب آئیے آپ کا خواب حقیقتاً پورا کر دیتے ہیں۔ اور بھائی جن کے خواب حقیقتاً پورے نہ ہو، مانوی طور پہ پورے ہوں، انہیں نبی کہتے ہیں، جن کے خواب حقیقی پتن پورا ہو جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ یہ ہے عبدہ۔ اچھا بھائی میں عرض تو یہ کرنے لگا تھا، ایک ہوتی ہے سیر، کیا ہوتی ہے؟ سیر۔ اور ایک ہوتی ہے عزت۔ کیا ہے؟ عزت۔ سیر کا فلسفہ یہ ہے، اچھا پہلے میں عزت کا فلسفہ بتاؤں آپ کو۔ عزت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آج اللہ سعادت نصیب فرمائے، میرا ارادہ بن جائے مدینہ شریف جانے کا، تو بالیقین آپ میرے قریب آ کے کہیں گے مبارک ہو شاہ جی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بندہ کسی مقام پہ پہنچے نا، وہ مقام اس کے لیے عزت ہے، وہ مقام اس کے لیے۔ اور بھائی بندہ جو بھی کسی مقام پہ پہنچے وہ اس کے لیے عزت ہے۔ سیر کیا ہے؟ میں اگر صبح اپنے گھر پہ فجر کی نماز پڑھ کے اٹھوں، اٹھ کے دربار پہ اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ 2-4 چکر لگاؤں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یہ کیا ہے جی؟ اچھا اس کا مطلب ہے آپ نے بتا دیا سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ۔ بھائی سیر ہوتی ہے اپنے، بس مجھے ذرا بتا دیں تاکہ میں آگے بات کروں۔ سیر ہوتی ہے اپنے، عزت ہوتی ہے عزت والی جگہ پہ، جیتے رہیں، عزت ہوتی ہے عزت والی جگہ پہ۔ بس میں یہ سمجھاؤں گا، میں آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ 50 منٹ ہو گئے۔ عزت ہوتی ہے عزت والی جگہ پہ، سیر ہوتی ہے اپنے، نہیں میں آگے نہیں چلوں گا جب تک یہ آپ کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ، عزت ہوتی ہے عزت والی جگہ پہ۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن حکیم میں سے 2-4 نبیوں کی عزت پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہ سن لیں پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ ہم آپ کو آسمانوں پہ لے گئے، یہ چوتھا آسمان آپ کی عزت ہے۔ چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ کی عزت ہے۔ حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہے؟ چوتھے آسمان پہ۔ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے عزت ہے، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا۔ یہ چوتھا آسمان عیسیٰ کی حضرت آدم کہاں پہ ہے؟ شاباش، پہلے آسمان پہ۔ یہ پہلا آسمان حضرت آدم کی عزت ہے، چوتھا آسمان عیسیٰ کی عزت ہے۔ اچھا ٹھہریے گا، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ مریم 19 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ہم ادریس کو چھٹے آسمان پہ لے گئے، یہ چھٹا آسمان ادریس کی عزت ہے۔ بھائی چھٹا آسمان حضرت ادریس کی عزت ہے، پہلا آسمان آدم کی عزت ہے، چوتھا آسمان عیسیٰ کی عزت ہے، چھٹا آسمان حضرت ادریس کی عزت ہے۔ ساتویں آسمان پہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، شاباش، یہ ساتواں آسمان ابراہیم کی عزت ہے۔ حضرت ابراہیم ہے ساتویں آسمان پہ۔ جب جبریل علیہ السلام حضور کو معراج کی رات 7ویں آسمان پہ لے کے گئے نا، تو ہر نبی قریب ہو کے سلام کر رہے ہیں۔ عیسیٰ قریب ہو کے آئے، سلام کیا، موسیٰ قریب ہو کے آئے،
آپ خود چل کے آئے، سلام کیا، 7ویں آسمان پہ حضور گئے نا، ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اٹھے نہیں، بیٹھے رہے، نبی پاک چل کے خود گئے۔ جب حضور خود چل کے گئے نا، کچھ قدم حضور نے چلے، ابھی قریب نہیں پہنچے، وہ شخصیت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، خود چل کے قریب آئی۔ آپ جبریل سے فرماتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کے دادا ابراہیم ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے دادا ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب آ کے فرماتے ہیں یا محمد، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے آنے سے میں اٹھا کیوں نہیں؟ میں اس لیے بیٹھا رہا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ پوتے ہیں، میں دادا ہوں۔ ہاں جی، میں اٹھا اس لیے نہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ پوتے ہیں، میں آپ کا دادا ہوں، اور آپ کے قریب آنے سے میں اٹھا اس لیے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ میرے امام بھی ہیں۔ ہائے ہائے، آپ میرے امام بھی ہیں۔ 7ویں آسمان پہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7واں آسمان ابراہیم کی، بس یہ مجھے سبق سناؤ، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، 4تھا آسمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے، 6واں آسمان ادریس علیہ السلام کی عزت ہے، پہلا آسمان آدم علیہ السلام کی عزت ہے۔ اچھا یار، اگر آپ نے یہ ساری عزتیں سن لی، اب آپ مجھے اجازت دو میں اپنے اور آپ کے نبی کی عزت پڑھ لوں۔ اگر ان کی عزتیں سمجھ آ گئی، اب آؤ میں تیرے اور نبی کی عزت پڑھتا ہوں۔ سورہ نجم میرے سامنے آ گئی، بس بھائی ٹائم مکمل ہوا، 52 منٹ ہو گئے، میں نکل رہا ہوں۔ ارشاد ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب مصطفیٰ نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، حضور نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وجہ پتہ کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وجہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے، نہ کبھی بٹکے ہیں نہ کبھی بہکے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القوا، شدید قوتوں والے اللہ نے مصطفیٰ کو علم دیا، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر وہ بڑے دانا نے اس کے لیے قصد کیا، وہوا بالافق الاعلیٰ، پھر وہ اسے بلندیوں کی طرف لے گیا۔ لو بھی شروع ہو گئی معراج، پھر وہ اسے بلندیوں کی طرف لے گیا۔ پہلا آسمان نہیں، یہ تو حضرت آدم کی عزت ہے، دوسرا نہیں، اس سے آگے، تیسرا نہیں، اس سے آگے، چوتھا نہیں، یہ تو جناب عیسیٰ کی عزت ہے، 5واں 6واں نہیں، اس سے آگے، یہ تو ادریس کی عزت ہے، 7واں نہیں، یہ تو ابراہیم کی عزت ہے، سدرہ نہیں، یہ تو جبریل کی عزت ہے۔ یہاں پہ جبریل ہے، یہ جبریل کی عزت ہے، سدرہ جبریل کی عزت ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں، میرے پاس وقت ویسے ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کہو تو سدرہ والی آیت نہ پڑھ لیں۔ بھائی ایسے کیسے پڑھیں گے، ٹھنڈا بول رہے ہیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی سے۔ شاہ صاحب جی استقبال فرمائے جی، آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لائیں جی، بسم اللہ، آپ کی آمد باعث برکت ہے جی، آپ تشریف لے آئیں گے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ، آ جائیں، یہ کرسی قریب کر دیں جی اگر ممکن ہے تو۔ بسم اللہ شاہ جی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ تشریف رکھیں۔ ہاں جی بسم اللہ بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ حضرت، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ، خیریت ہے جی، تشریف رکھیں جی۔ جی غور ہے جی بات کی طرف۔ اب مجھے آپ بتائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ جیتے رہیں، کس کس کی پڑھ چکے ہم؟ پہلا آسمان حضرت، ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے جی۔ چوتھا آسمان حضرت، یہ ان کی عزت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رافعو کا، اللہ فرماتا ہے آپ کی عزت ہے، آپ کی عزت ہے۔ چھٹا آسمان کیا ہے؟ یہ عزت ہے۔ 7واں یہ ان کی سدرہ، یہ جبریل کی۔ اچھا اب سدرت پہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، یہ وہی سدرہ ہے جہاں پہ جنت بھی ہے، جہاں پہ حضور پھر جنت میں گئے۔ آپ چون بیٹھے ہو؟ نہیں گئے؟ اوے آپ نے بھی جانا ہے، بے فکر رہے، گئے؟ حضور جنت میں گئے، تشریف فرما ہوئے۔ ملفوظات میں ہے کہ جب آپ جنت میں تشریف فرما ہوئے نا تو آپ نے آواز دے کے کہا ادھر آ جی، تمہیں ابو بکر نہ دے دوں؟
اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں ادھر آ جی تمہیں عمر دے دوں؟ ہائے ہائے. کہا لبیک یا رسول اللہ. ادھر آ تمہیں عثمان دے دوں؟ کہا لبیک یا رسول اللہ. ادھر آ تمہیں علی دے دوں؟ کہا لبیک یا رسول اللہ. اب یہ تقسیم ہو رہی ہے, ساری حوروں کی سردار کی نظر پڑ گئی کہ تقسیم ہو رہی ہے صحابہ کی. قریب آ کے قدموں پہ پاس آ کے بیٹھ گئی. عرض کی یا رسول اللہ آپ تقسیم فرما رہے ہیں تو حضور آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں تو میں حوروں کی سردار ہوں. مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو کہے تو تمہیں بلال نہ دے دوں؟ ہائے ہائے, آپ نے غور ہی نہیں کیا. فرمایا اگر تو کہے تو تمہیں جی بلال نہ دے دوں؟ فرمایا حضور وہ بلال کالا؟ اور فرمایا خاموش ہو جا, میں نے ابھی بلال سے نہیں پوچھا, میں نے ابھی بلال سے نہیں پوچھا. عرض کی یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے, میں حسین ہوں, بلال مجھے قبول کرے گا. آپ نے فرمایا خاموش, اپنے حسن پہ مان مت کر, بلال نے محمد کا حسن دیکھا ہے. بھائی غور ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سدرہ جبریل کی عزت ہے. مجھے جواب دو نا بھائی, سدرہ جبریل کی عزت ہے. یہ ساری عزتیں سن لی آپ نے. آدم پہلا آسمان عزت, چھٹا آسمان ادریس عزت, چوتھا آسمان عیسیٰ عزت, ساتواں آسمان ابراہیم عزت, یہ سدرہ جبریل عزت. میں تو رسول اللہ کی عزت پڑھنے لگا تھا. مولا پھر اللہ فرماتا ثم دنا, پھر وہ قریب ہوا, فتدلی اور قریب ہوا, فکان قاب قوسین. اب دو کمانوں کا فاصلہ ہے, دو کمانے. اچھا ایک منٹ رکنا, یہاں پہ قوسین کیوں آیا ہے؟ اصل میں قرآن آیا ہے عرب کی طرف, اہل عرب اسے سمجھتے ہیں. قوسین کیوں آیا ہے؟ قوسین کہتے ہیں دو کمانوں کو, تسنیہ کا صیغہ ہے نا, دو کمانے. ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب میں دو قبیلے جب آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنی کمانیں بلند کر کے کمان کے ساتھ کمان جوڑ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے بس بھائی آج سے جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن, جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن, جو تیرا سجن وہ میرا سجن, جو تیرا سجن وہ میرا سجن. اللہ فرمایا گل تے میں انہاں نوں سمجھانی ہے نا, قاب قوسین, آج تو جیڑا محمد دا او میرا. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے بات, تو میں نے انہیں سمجھانی ہے نا. قاب قوسین تو پھر فاصلہ اتنا رہا, فرمایا نہیں او ادنا, بھائی وہ بھی فاصلہ ختم ہوا. بس میرے دوستو پھر بیٹھیں گے تو بات کریں گے. او ادنا کے مقام پہ جا کے میں نے سوچا کہیں تو آواز آئے گی کہ یہ محمد رسول اللہ کی عزت ہے, آخر او ادنا پہ ہے. نہیں, اللہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ. ابھی تو یار اپنے ڈیرے پہ سیر کر رہا ہے, ابھی تو محبوب اپنے ڈیرے پہ سیر کر رہا ہے. اب گھر بانٹ کے سوچنا جس کی سیر او ادنا ہے اس کی عزت کا مقام کیا ہوگا. اللہ جانے پھر مقام عزت کیا ہوگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں صرف دو لفظوں پہ بات کر سکا, سبحان الذی اور اسرا. اسرا میں نے عرض کیا کہ انبیاء نے بھی سیر کی پر تیرے اور میرے نبی کی سیر ورا ہے. اور میں نے سبحان اللہ کے تناظر میں عرض کیا سبحان بندوں کی عقل میں نہیں آتا. شاہ جی سبحان بندوں کی عقل میں, اور جدو بندیاں دی عقل وچ سبحان نہیں پیا ہوندا تے جڑا کام سبحان نے کیتا ہے وہ عقل وچ کیویں آ جائے گا. اس لیے سبحان عقل سے ورا ہے. اللہ آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. حضرت شاہ جی کو اللہ مزید شان و شوکت عطا فرمائے, آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے. آپ تشریف فرما رہیے گا تاکہ سلسلہ آگے چلتا رہے, پھر آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. وما علینا الا